दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और सियासी कशमकश के बारे में जो बातचीत चल रही है, इसके आखिरी 2 जो पॉडकास्ट थे उनमें हमने उनकी शख्सियत और किरदार के बारे में बात की। अगला जो बाब है उसमें राइटर जो हैं हमीदुल्लाह शाह हाशमी इकट्ठा किया है दूसरों की खराजे अकीदत को, कायद-ए-आज़म दूसरों की नज़रों में। लिखते हैं, अरबी की एक ज़रबुल मिसल है कि पढ़ाई वो है जिसकी मिसाल दुश्मन भी दें। अगर इस मयार पर जिन्ना की शख्सियत को परखा जाए वो बरतर और अजीम शख्सियत के अहल हैं। जिन्ना की शख्सियत के मुतालिक अपनों और गैरों ने बड़े चौड़े ज़र्फ के साथ इजहार अकीदत किया है। एशिया की सबसे बड़ी शख्सियत। 18 दिसंबर 1942 को एक बरतानवी मुसन्निफ ब्योरले निकोल्स ने कायद-ए-आज़म से मुलाकात की। इंग्लिस्तान वापस जाकर उसने एक किताब जायजा हिंदुस्तान लिखी। उस किताब का एक पूरा बाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक है। निकोल्स कायद-ए-आज़म की शख्सियत के मुतालिक लिखता है, मुसलमानों के कायद से मेरी मुलाकात बालाबार हिल के एक आलीशान महल में हुई। मुझे बलाद मशरिक के अक्सर मुसलमान लीडरों से मिलने और गुफ्त शनीद के मौके मैसर आए हैं। तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से भी मिलने का शर्फ हासिल हुआ है। इसलिए मेरा अंदाजा था कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी सियासत ने कांग्रेस और बरतानिया की मुत्तहिदा सियासी चालों को नाकारा बना दिया है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तरह तुंदखो सिटरी मिजाज होगा। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि एक दराज कामत, सफाचट और मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमकती हुई नीलाहट लिए हुए आंखें और कुशादा पेशानी का बूढ़ा हल्के नीले रंग का सूट पहने और मुंह में सिगार लिए मुझसे मुसाफा करने को दरवाजे की तरफ बढ़ा और मुझे अपने साथ लेकर कमरे में दाखिल हुआ। जिन्ना के गुरूर व तकब्बुर और नखवत के मुतालिक मैंने बहुत से अफसाने सुन रखे थे। इस मुलाकात के बाद ये तमाम अफसाने बेहकीकत और बेबुनियाद साबित हुए। वो अंग्रेजी जुबान में इस फसाहत और बलागत से मेरे सवालात के जवाब दे रहा था कि एक एशियाई के सामने मुझे अपने अहले जुबान होने पर नदामत महसूस हो रही थी। अल्फाज का समंदर उमड़ा चला आ रहा था। सियासी इस्तारात और तशबीहात को देख मुझे उस पर चल का गुमान होने लगा। मैंने महसूस किया कि वो एशिया की सबसे बड़ी शख्सियत हैं। आगे चलकर निकोल्स लिखता है कि मैंने महसूस किया कि जिन्ना की बातों में वजन है और दलाइल में कुव्वत। कायद-ए-आज़म और एक मिसाली हिंदू सियासतदान में जो तफादत निकोल्स ने महसूस किया, उसके मुतालिक वो लिखता है, इन दोनों में इसी कदर तफादत है जो एक माहिर जिराह और एक ऐसे जाहिल मौलज में होता है जो जादू टोने से जख्मों का इलाज करता है। जिराह की तरह जिन्ना की तजवीज भी अक्सर तकलीफ दे मालूम होती है, लेकिन मरीज उनके इलाज पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आगे सर आगा खान ने देखिए कायद-ए-आज़म बारे में क्या कहा। सर आगा खान के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि वो सुल्तान सर मोहम्मद शाह फिरका इस्माइलिया के 48वें इमाम। वो लिखते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में बेशुमार सियासतदानों से साबका पड़ा है। लॉयड जॉर्ज, चर्चिल, कर्जन, मुसोलिनी, गांधी, मगर मुझे अपनी जिंदगी में कायद-ए-आज़म से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान नजर नहीं आया। वो एक एतबार से नहायत खुश नसीब सियासतदान थे, इसलिए कि मुसोलिनी जैसे सियासतदानों को अपनी जिंदगी में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, जबकि कायद-ए-आज़म ने हर महाज पर अंग्रेज और हिंदू दोनों को शिकस्त दी। आगे चीफ जस्टिस लॉर्ड पैट्रिक स्पेंस क्या लिखते हैं कायद-ए-आज़म के बारे में, तो सुनिए। ऐसा कोई मर्द या औरत इस दुनिया में नहीं जो उनकी दयानतदारी के खिलाफ अंगुश नमाई कर सके। मेरे वाकिफकार लोगों में वो सबसे ज्यादा रास्तबाज थे और जहाँ तक मुझे इल्म है उन्होंने सारी जिंदगी एक लम्हे के लिए भी किसी को फरेब देने की कोशिश नहीं की। वो किसी को धोखे में नहीं रखते थे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने मकसद के हसूल के लिए क्या ज़राए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आगे जॉन गंथर, मशहूर अमरीकी अखारनवीस, उसके ख्यालात कायद-ए-आज़म के बारे में। मैं जब कायद-ए-आज़म से मिला और पाकिस्तान के मुतालिक उनके साथ गुफ्तशनीद की तो मेरे सामने उन्होंने जो दलाइल रखे वो उस कदर मुस्तहकम थे कि मैं उन्हें रद्द न कर सका। कायद-ए-आज़म शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे। ये यकलख्त इस्लाम और मुसलमानों के लीडर क्यों कर बन गए? बस इसकी वजह चंद कौम परस्त लीडर थे जिनका हिंदू मजहब था। ये रामजे डेली मेल के हैं
انہوں نے کیا لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں؟ گاندھی کی طرح مسٹر جناح بھی آزاد، خوشحال اور خود مختار ہندوستان کے داعی تھے، لیکن بہت جلد انہیں یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ آزاد اور خود مختار ہندوستان کا مطلب ہندو راج کے قیام کے سوا اور کچھ نہیں۔ مسٹر گاندھی تو یہی چاہتے تھے کہ 30 کروڑ ہندو 10 کروڑ مسلمانوں کو اپنے حلقہ اقتدار میں جکڑ لیں۔ جب جناح کا یہ احساس یقین کی شکل اختیار کر گیا، گاندھی کے علاوہ دوسرے ہندو لیڈر بھی رام راج کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کانگریس کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ذاتی طور پر قائد اعظم گاندھی سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ان کی آواز میں گاندھی سے زیادہ اثر و قوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسٹر جناح ان مسلمانوں کا سچا جانشین ہے جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور اسلام پر ہندوستان کے دروازے پاک کیے۔ ڈاکٹر سلطان شہریار سابق وزیر اعظم انڈونیشیا ہے، انہوں نے بھی کچھ الفاظ قائد اعظم کے بارے میں کہے ہیں۔ میں مسٹر محمد علی جناح سے ملا ہوں، وہ مسلمانوں کے نجات دہندہ ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی رہنمائی کر سکیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ وہ انڈونیشیا کے مسلمانوں کی قیادت کریں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہندوستان کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد ایشیائی مسلم لیگ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ آگے باری آتی ہے آوان سان کی۔ یہ سابق وزیر اعظم برما ہیں۔ لکھتے ہیں، میں نے آج تک جن لوگوں سے ملاقات کی ہے ان سب میں سے مسٹر محمد علی جناح نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس سے اگلا نام ہے جارج مارشل، سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں ایمان کی جو پختگی تھی اور انہیں اپنے نصب العین سے جو اٹل اور غیر متزلزل عقیدت تھی، اس نے انہیں تمام دنیا میں ایک بے مثال رہنما کی حیثیت دی تھی۔ اسی نصب العین کی خاطر انہوں نے اپنی جان تک دے دینے سے دریغ نہیں کیا۔ ان کے کردار کی مضبوطی اور ایمانداری نے دوست اور دشمن کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ ان کے مدبر، معاملہ فہمی اور شخصی جاذبیت سے سب مروب تھے۔ تعلیم، قانون اور سیاست کے میدان میں انہوں نے جو تعمیری کام کیے، ان کی وجہ سے ان کو نہ صرف ایشیا بلکہ تمام دنیا کے بزرگ تر سیاستدانوں میں ایک نہایت عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا تھا۔ دنیا کو قائد اعظم جیسے لیڈر کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ہر شخص جو انہیں جانتا تھا ان کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ دوست ہو یا مخالف۔ ان کی دیانتداری ضرب المثل تھی۔ مسٹر جناح کی لوگ ان کی ذاتی قابلیت کی وجہ سے عزت کرتے تھے۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر قابل قدر خدمات سر انجام دینے کی وجہ سے ان کا شمار نہ صرف ایشیا بلکہ ساری دنیا کے ممتاز ترین مدبرین میں تھا۔ آگے کچھ بات لکھی ہے مسٹر وشوناتھ داس، کانگریسی لیڈر نے۔ پاکستان کا معمار نمایاں قابلیتوں اور اہلیتوں والا مخلص لیڈر تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی قوم کے لیے جیا اور اپنی قوم ہی کے لیے مرا۔ ایس پی سنگھا دیوان بہادر کہتے ہیں، قائد اعظم کی وفات ہو جانے سے اقلیتیں یتیم ہو گئی ہیں۔ میں اس وقت سکتے میں ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے خیالات ہیں جناب M.A.H. اصفہانی، سابق مرکزی وزیر صنعت۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو ملے تھے قائد اعظم کو۔ کہتے ہیں قائد اعظم ایک عظیم شخص تھے، ذہین، فتین مقرر، ممتاز وکیل اور عظیم مدبر کی حیثیت میں انہوں نے بڑے بڑے مخالفوں کو زیر کیا۔ ان کی عظمت کا راز خود اعتمادی، انتہائی نظم و ضبط اور غیر متزلزل ارادہ تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ جو راہ چن لی اس سے کبھی انحراف نہ کیا اور پیش آنے والی تمام مشکلات اور رکاوٹوں پر قابو پا لیا۔ وہ قطعی طور پر جذباتی نہ تھے، معتدل مزاج اور ٹھنڈے دل سے غور کرنے والی ایک عظیم حقیقت پسند شخصیت تھے۔ اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ دور اندیش تھے۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی پر اعتبار اور اعتماد کر لینے کے بعد اس کا پورا ساتھ دیتے اور اسے اپنا قرب دے دیتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں بددیانتی پر شکست کو ترجیح دیتا، ان کو اسراف پسند نہ تھا۔ اگلا بیان ہے برٹرینڈ رسل لارڈ، مشہور علم فلسفی، ریاضی دان، ادیب۔ کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں گزرا جسے مسلمانوں میں ایسی محبوبیت نصیب ہوئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، انسان کا قیمتی سے قیمتی سرمایہ یہی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ کردار اور عمدہ سیرت کا مالک ہو۔ قائد اعظم کی اعلیٰ سیرت و کردار وہ مؤثر حربہ تھی
جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی بھر کے مارکے کو سر کر لیا۔ سر ونسٹن چرچل، یہ جیسے آپ جانتے ہیں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم، مشہور ادیب اور مقرر تھے۔ وہ کہتے ہیں قائد اعظم ایک بہترین سیاستدان ہیں، بڑے ذہین اور فطین ہیں۔ مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر کی یاد کو میں کبھی دل سے فراموش نہیں کر سکتا۔ اگلا بیان ہے ہنری ٹرومین کا، امریکہ کے یہ 33ویں صدر تھے۔ میں 7 عظیم الشان شخصیات کی زندگی کے حالات قلم بند کر چکا ہوں، لیکن جس احترام و خلوص کا احساس میں قائد اعظم کی نسبت کرتا ہوں وہ کسی شخصیت کی نسبت نہیں کرتا۔ جناح اب تک میرے احساسات میں اس طرح زندہ ہیں گویا وہ اب تک میرے قلب و دماغ کے بہترین ساتھی ہیں۔ ان کا دل بہت سرد لیکن دماغ بہت روشن تھا۔ اگلا بیان ہے موہن داس کرم چند گاندھی، بھارتی رہنما تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم بلا شبہ اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ وہ سیرت و کردار کی بلندیوں پر تھے جہاں کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی طعنہ انہیں اپنے جادہ سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ عزم و استقامت کے کوہ گراں تھے۔ نہ امارت و ثروت ان کی راہ میں حائل ہوئی، نہ حکومت کا جاہ و جلال اسے مروب کر سکا۔ جناح کا خلوص مسلم ہے، وہ ایک اچھے آدمی ہیں۔ مسولینی دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہ اٹلی کے سیاستدان اور فسطائی ڈکٹیٹر تھے۔ قائد اعظم کے لیے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ وہ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت ہے جو کہیں صدیوں میں جا کر ہی پیدا ہوتی ہے۔ آگے مولانا ابوالکلام محی الدین آزاد کہتے ہیں قائد اعظم بے جا جذباتیت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر مسئلے کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے تھے اور یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ ایک غیر ملکی صحافی جن کا نام ہے لارنس کہتے ہیں کہ ایک قوم پرست انسان کی حیثیت سے مسٹر جناح کی شخصیت لائق پرستش ہے۔ جناح کو کسی قیمت پر بھی خریدا نہیں جا سکتا اور اس بات کو ہندوستان کا ہر چھوٹا بڑا خوب جانتا ہے، یہاں تک کہ ہندو بھی اس کے معترف ہیں۔ تاریخ میں ان کی مقابل شخصیت صرف جارج واشنگٹن کی ہے۔ آگے جگت نارائن لال، ایڈیٹر تیج دہلی کے، کہتے ہیں وہ کسی بھی طاقت کے آگے جھکنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ہر محاذ پر انگریزوں اور ہندوؤں کو شکست پاش دی۔ سر اسٹیفورڈ کرفٹس کا ایک چھوٹا سا باب تھا جو کہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ یہ خاص طور پر کیا کہتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں۔ مسٹر جناح ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے اصولوں پر کسی قسم کی نرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حالات کی ہر دعوت مقابلہ کو منظور کیا اور اپنی قوم کو آزادی کی منزل تک پہنچا دیا۔ مولانا ظفر علی خان مایہ ناز صحافی، ادیب، شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں تاریخ ایسی مثالیں کم پیش کر سکے گی کہ کسی لیڈر نے مجبور و محکوم ہوتے ہوئے انتہائی بے سر و سامانی اور مخالفت کی تند و تیز آندھیوں کے دوران 10 برس کی قلیل مدت میں ایک مملکت بنا کر رکھ دی۔ علی برادران، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، تحریک خلافت کے رہنما، وہ کیا کہتے ہیں؟ کاش اللہ تعالیٰ جناح کے دل میں ڈال دے کہ مسلمانوں کی رہنمائی اب اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا۔ یہ کہا مولانا محمد علی جوہر نے۔ جناح بے غرض اور بے لوث ہیں، وہ اپنے مفاد پر ملت کے مفاد ترجیح دیتے ہیں۔ جناح سے بڑھ کر میری نظر میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ بیان دیا مولانا شوکت علی گوہر۔ اگلا نام ہے عبدالغفار خان کا، جس کے آگے بریکٹس میں ان کے بارے میں لکھا ہے سرخ پوش لیڈر۔ ان کا بیان ہے قائد اعظم کے بارے میں، ان کی زندگی ہمیشہ کسی نہ کسی نصب العین کے حصول کی خاطر مصروف کار رہی۔ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا اسے دوست دشمن سب کے سامنے کہنا ضروری سمجھا۔ اگلا بیان ہے عنایت اللہ مشرقی، خاکسار تحریک کے بانی تھے۔ ان کا عزم آئند و محکم تھا۔ وہ ایک جرئی اور بے باک سپاہی تھا جو مخالفوں سے ٹکرانے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ جو آخری وائسرائے ہند تھے، خدا کی پناہ مسٹر جناح تو بڑے سرد مہر آدمی ہیں۔ ملاقات کا بیشتر وقت ان کی سرد مہری دور کرنے میں صرف ہوا۔ مجھے اس کو پگھلانے میں تمام کوششیں بروئے کار لانا پڑی لیکن بے سود۔ وہ اگر کسی فریق سے کوئی سمجھوتا کرتے تھے تو جھک کر نہیں، بزدلانہ انداز میں نہیں، مرداور سمجھوتا کرتے تھے۔ حق بحق دار رسید ان کا مقولہ تھا۔ مسز وجے لکشمی پنڈت جواہر لال نہرو کی بہن کہتی ہیں
मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, वो जिस बात पर डट जाते हैं, बड़े सख्त हैं, उन्हें तो दलाइल से झुकाना भी मुमकिन नहीं। साबिक गवर्नर यूपी के, इनका नाम सरहरी मोदी था, कहते हैं कायदे-आज़म एक हमा पहलू आदमी है, एक शख्सियत जो कि दिल को मोह लेती है। तुम इसको चाहे नापसंद करो, चाहे बुरा कहो, मगर उससे बेनियाज नहीं रह सकते। सरदार पटेल ने गांधी से कहा, महात्मा जी तकसीम होकर रहेगी, बेसूद टकरे न मारो, इसलिए कि मुसलमानों को एक ऐसा लीडर मिल गया है जो काबिल भी है और नाकाबिले फरोख्त भी है। मुख्तसर ये कि सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को सही मकसद के लिए नाकाबिले शिकस्त चट्टान कहा। अल्लामा इकबाल ने उसे साहिबे खुदी कहा। सर अब्दुल कादर ने फरमाया, कायदे-आज़म न सिर्फ आला कानूनदान, फसाहत व बलागत के माहिर और बेनजीर काबिलियत के मालिक थे, बल्कि उनके सीने में मोमन का दिल था। खान लियाकत अली खान ने फरमाया, कायदे-आज़म इन बरगजीदा हस्तियों में से थे जो वाक़यात की रफ्तार और ज़माने की रवश बदल देते हैं। ये थे अल्फाज जो मुख्तलिफ लोगों ने कायदे-आज़म के खराजे अकीदत में पेश किए। अगली पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आएंगे कायदे-आज़म चंद गैर मुल्की अखबारात की नज़र में। आखिर में कायदे-आज़म का एक कोट, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को खत्म कर सके। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Till next time, take care, God bless, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।